السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 167 تا 175۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جس میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی جو خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، انہوں نے جو آ کر انسانیت کو رہنمائی دی، جس کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں، اس کا ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکۃ المکرمہ کا جو نفسیاتی تحلیل و تجزیہ ہے وہ فرمایا کہ وہ شرک سے اتنا آگے نکل گئے، شرک کے عنوان سے حد کراس کر دی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں فرشتوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تو اب اولاد سے پاک ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت خود کسی کی اولاد ہیں۔ اس کا جائزہ لیا، تجزیہ پیش کیا اور پھر فرما دیا کہ اصل میں ان کے اندر ہٹ درمی اور ضد موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سننا ہی نہیں چاہتے۔ جب کسی قوم کے اندر رہنما اور رہبر کو تسلیم ہی نہ کیا جائے، اس کی رہنمائی سننا ہی نہ چاہیں، تو ان کی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرما دیا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ تین بلکہ کوالٹی اللہ نے ارشاد فرمائی۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم۔ جو سچی جماعت ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مقام ہوتا ہے، کوئی اس کا دائرہ ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتے ہیں، اور جو صف بندی کے ذریعے سے کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ اور پھر وہ سچی جماعت صف باندھ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اور وہ ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کو۔ جو بھی سچی جماعت ہوگی آگے بڑھے گی۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا۔ وہ صف در صف، قطار در قطار، بڑھ میں نظم و ضبط اور ڈسپلن سے آگے بڑھے گی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت مکۃ المکرمہ کی سوسائٹی اور قوم کا جو حالت ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ
لو ان عندنا ذکرا من الاولین، یہ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے لو ان عندنا، اگر آئیں بے شک ہمارے پاس، ذکراً کوئی ذکر، من الاولین پہلے لوگوں کا ذکر آئے۔ یہ یہود و نصارہ سے سنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آئے، اور پھر وہاں کا ماحول کا جائزہ لیا تو اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، رہبر آیا، تو جس طرح یہود و نصارہ نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، مذاق اڑایا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن پیچھے بھی ایک درس میں بڑا تفصیلاً یہ ذکر ہوا تھا کہ دعویٰ تو تھا ان کا، لیکن جس وقت اللہ کے نبی تشریف لے آئے، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے سچ حق کی بات کی، دعوت توحید پیش کی، تو اس وقت یہ جھٹلانے لگ گئے۔ اس لیے ان کا جو دعویٰ ہے ان عندنا ذکر من الاولین، کہ پہلے لوگوں کا جو ذکر ہوتا ہے ان کے پاس، ہمارے پاس، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے، یعنی سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے، احترام کرتے، اکرام کرتے، اور ان کی جماعت کا حصہ ہوتے۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جد و جہد کی، اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے۔ لیکن بھائی دیکھنا تو یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ کفار مشرکین بھی کہتے تھے کہ پہلے دور میں یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کی اطاعت نہیں کی، ہم ہوتے تو ہم ایسے کرتے۔ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر نہیں ہے تو آپ کی رہنمائی ہے، قرآن مجید سچی کتاب، اللہ کی رہنمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی مبارک اسوہ حسنہ ہے، تو ہم نے کتنا اس کو اختیار کیا ہے۔ پریکٹیکلی غور تو کرنا چاہیے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے کیا کیا؟ بس انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ کا انکار کر دیا۔ اب اس انکار کا جو نتیجہ ہے یہ تو ایک وقت پہ پتہ چلے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور تحقیق یہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، کلمتنا، ہمارا حکم جو ہے، ہمارا کلمہ، ہمارا حکم، ہمارا پروگرام، ہماری فکر، ہمارا سسٹم، لعبادنا المرسلین، جتنے بھی ہمارے رسول ہیں جن کو ہم نے بھیجا، جو ہمارے بندے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہمارا کلمہ یہ واضح ہے، لکھا جا چکا ہے، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ مدد دیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنی اس سچی جماعت حزب اللہ کی مدد کریں گے، اس کو غالب کریں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک جو ہمارا لشکر ہے البتہ وہ غالب ہو کے رہے گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، یاد رکھیے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے جد و جہد کی، بین الاقوامی انقلاب لے کے آئے، اور پھر ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، اور پھر آگے ہمارا پورا دور ہے۔
پوری تاریخ ہے ہماری، درخشندہ تاریخ، جس میں بین الاقوامی فتوحات ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں۔ آج بھی اللہ کا لشکر ہوگا تو وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، آج بھی وہ غالب ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنی فکر کو، اپنے پروگرام کو، جو انسانیت کا ہے، جو آزادی کا ہے، جو انقلاب کا ہے، جو عدل کا ہے، وہ غالب کریں گے، اور اس کے مقابلے میں ہر قسم کا ظلم، کفر اور شرک اور منافقت یہ شکست کھا جائے گی۔ یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وقتی طور پہ جھوٹ غالب ہوتا ہے، باطل غالب نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی ہوگا، انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب ہوگا۔ فتول عنہم حتی حین، آپ ان سے اعراض کیجئے ایک وقت تک، وابصرہم فسوف یبصرون، آپ بھی ان کو دیکھیے، سچی رہنمائی دیجئے، جدوجہد کیجئے، اور وقتی طور پہ انتظار کیجئے، فسوف یبصرون، تو یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ سچی رہنمائی دینے کا ہے، قوم کو بیدار کرنے کا ہے، ان میں بیداری پیدا کر کے، شعور پیدا کر کے، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ سوچ پیدا کر کے، اللہ تو قوم کو، انسانیت کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ انسانوں میں عدل کا نظام قائم کر کے اللہ رب العزت وحدت انسانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک طریقے سے ہوگا۔ وقتی طور پر تمام اللہ کے جو رہنما ہیں، سچی جماعتیں ہیں، ان کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنا ہاتھ روک لیں، وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، عدم تشدد کی پالیسی پہ چلیں، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر اللہ رب العزت کے حکم آنے کے بعد وہ میدان میں اتریں گے، مقابلہ کریں گے، اللہ کی رٹ کو غالب کریں گے، اسی فلسفہ توحید کی رٹ قائم کریں گے، اس کا عملی نظام تشکیل دیں گے تاکہ سوسائٹی میں اللہ کی پہچان پیدا ہو اور انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی پہچان پیدا ہو جائے، جس کا مرکزی نقطہ انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔